دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. فرسٹ ہمارے پاس MCQs ہے کہ الخیل واللیل والبیداء تعرفنی والسیف والرمح والقرطاس والقلم. من قال هذا البیت لمتنبی. یہ جو شعر ہے یہ متنبی کا ہے. الخیل متنبی کہتا ہے کہ الخیل واللیل، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، واللیل اور رات، والبیداء اور نیزہ، تعرفنی یہ تمام چیزیں مجھے جانتی ہیں، مجھے پہچانتی ہیں. والسیف اور تلوار، والرمح اور نیزہ، والقرطاس والقلم اور کاغذ و قلم. قرطاس کہتے ہیں کاغذ کو اور قلم پین. تو شاعر کہتا ہے، متنبی کہتا ہے کہ الخیل واللیل والبیداء تعرفنی، گھوڑا، رات اور نیزہ جو ہے یہ مجھے پہچانتے ہیں، یہ مجھے جانتے ہیں. اس سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ رات کے وقت میں گھوڑ سواری بھی کرتا ہوں اور رات کے اندھیرے میں نیزہ بازی بھی کرتا ہوں، تو یہ چیزیں مجھے جانتی ہیں. والسیف والرمح والقرطاس والقلم اور اس کے ساتھ ساتھ تلوار بھی مجھے جانتی ہے، والرمح اور نیزہ بھی. مراد یہ ہے کہ میں بہادر ہوں اور میں جنگجو بھی ہوں، تلوار بازی کرنا بھی جانتا ہوں، اور والقرطاس والقلم اور یہ کاغذ اور قلم بھی مجھے جانتے ہیں. مراد کہ میں اکیلا جو ہے وہ شاعر ہی نہیں ہوں، بلکہ میں ایک جنگجو بھی ہوں، بہادر جو ہے وہ لیڈر بھی ہوں، سپہ سالار بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بہت بڑا شاعر بھی ہوں. تو یہ مشہور شاعر ہے، اس شعر ہے اس کا متنبی کا. تقریباً جو ہے جتنے بھی لغہ والادب کے MCQs ہیں یا بکس ہیں وہ ان میں یہ MCQ جو ہے امپورٹنٹ ہے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور یہ پوچھا جاتا ہے. اور دوسری لفظوں میں یہ شعر جو ہے یہ آسان بھی ہے. اگر متنبی کا آپ شعر یاد کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت سی آسان بھی ہے، اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں تاکہ اگر پوچھا جائے کہ اذکر بیتا واحدا للمتنبی تو متنبی کا جو ایک شعر ہے وہ ذکر کریں، تو یہ انتہائی آسان ہے کہ الخیل واللیل والبیداء تعرفنی والسیف والرمح والقرطاس والقلم. تو یہ شعر جو ہے یہ متنبی کا ہے. وہ شاعر دولت العباسیہ، یہ عباسی دور کا شاعر تھا، کوفہ میں پیدا ہوا اور متنبی اس کا لقب ہے. تو یہ متنبی کے بارے میں ہم جو ہے اس میں پہلے ایک لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں، اس کے حالات زندگی آپ سے ڈسکس کیے ہیں، اس لیے اس کو آپ وہ دوبارہ جب ویڈیو آپ کے پاس آئے گی اس سے سماعت کر سکتے ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ لقد نادى بفرقتنا غراب فراء القلب بالبین النجاء. لقد نادى بفرقتنا غراب فراء القلب بالبین النجاء. بشر بھائی، لقد نادى بفرقتنا غراب، کہ غراب کہتے ہیں کوے کو، کہ کوے نے ہماری جدائی کا اعلان کر دیا. فراء القلب اور میرا دل جو ہے وہ ڈر گیا، بالبین النجاء اس کی جدائی سے. تو من قال هذا البیت یا هذا الشعر، یہ شعر کس کا ہے؟ 4 آپشن ہے ہمارے پاس. فرسٹ ہے کہ آزاد بلگرامی ہے، سیکنڈ ہے کہ اصغر علی روحی، امیر خسرو یا کہ ابو عطا السندھی. ان 4 آپشن میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ سیکنڈ ہوگا کہ اصغر علی روحی. اس قال هذا البیت لاصغر علی روحی، اصغر علی روحی نے یہ شعر کہا ہے. اس کے شاعر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اسے. لقد نادى بفرقتنا غراب فراء القلب بالبین النجاء. لقد نادى اعلان کیا، بفرقتنا غراب کوے نے ہماری جدائی کا، محبوب سے جدائی کا اعلان کر دیا. فراء القلب بالبین النجاء، اور میرا دل جو ہے وہ
اس کی جدائی سے، بین کہتے ہیں جدائی کو، تو میرا جو دل ہے وہ جدائی کی وجہ سے، اس کے الگ ہونے کی وجہ سے ڈر گیا۔ بشر بھائی تھوڑی سی آواز تو من قال ھذا البیت، یہ جو شعر ہے یہ اصغر علی روحی کا ہے۔ یہ الشعراء العربیہ فی پاکستان، جو پاکستان کے جو مشہور شعراء ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اصغر علی روحی صاحب کا، اور یہ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ عربی کے پروفیسر بھی تھے، اور کٹھیالہ ورکاں جو کہ ایک علاقہ ہے وزیر آباد اور پنڈی کے درمیان جو مین شاہراہ ہے، جی ٹی روڈ ہے، وہاں ان کی پیدائش ہوئی، اور بعد میں جب انہوں نے لاہور شفٹ ہوئے وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور یہیں پہ عربی زبان و ادب کے جو لیکچرر پروفیسر مقرر ہوئے پنجاب یونیورسٹی میں۔ تو یہ شعر جو ہے ان کا بی اے کی جو سیکنڈ ایئر کی بک ہے اس میں بھی نموذج کے طور پر، نمونے کے طور پر انہوں نے ایڈ کیا۔ اور اس دفعہ جو انٹرویو ہوا تھا حامد اشرف حمدانی صاحب نے وہ انٹرویو کیا تھا لیکچرشپ کے لیے، تو اس میں مجھ سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ اذکر بیتا واحدا من الشعراء العربیہ فی پاکستان، کہ پاکستان کے جو شعراء ہیں ان میں سے کسی ایک جو شاعر ہے اس کا کوئی بھی شعر جو ہے وہ مجھے سنائیں۔ تو پھر میں نے یہ جو اصغر علی روحی صاحب کا یہ شعر جو ہے وہ یہ سنایا تھا ان کو۔ حامد اشرف حمدانی صاحب اس وقت جو ہیں وہ شعبہ عربی کے پنجاب یونیورسٹی میں چیئرمین ہیں، ہیڈ ہیں، اور ان کی کتاب ہے جو پی ایچ ڈی کی انہوں نے کی ہے الشعراء العربیہ فی پاکستان، پاکستان کے جو شعراء ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بک لکھی ہے، اور یہ بک جو ہے وہ شائع بھی ہو چکی ہے۔ اصل میں ان کا پی ایچ ڈی کا وہ تھیسس تھا، تو 2017 میں بھی وہ اپنا پینل میں شامل تھے، پینل کے ہیڈ تھے جو عربک لیکچرر کے جو دوست انٹرویو دینے گئے تھے، اور اس دفعہ جو ہے 2021 میں جو انٹرویو ہوئے ہیں وہ بھی حامد اشرف علی حمدانی صاحب تھے۔ تو وہ لازمی جو ہے وہ سوالات پوچھتے ہیں۔ اس دفعہ جو پیپر تھا اس میں بھی 2-3 اشعار شامل تھے پیپر میں، اور اس کے علاوہ جب بھی وہ کسی بھی انٹرویو میں آئیں تو زیادہ تر وہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ لازمی پاکستانی جو شعراء ہیں ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی سوال کریں۔ تو اس لیے یہ شعر جو ہے یہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، جس کے علاوہ اور کوئی اگر آپ کو آسان ہے تو وہ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ تو دوبارہ ریپیٹ کر کے نیکسٹ کویسچن کی طرف آتے ہیں کہ لقد نادا بفرقتنا غراب فرا القلب بالبین النجاء من قال ھذا البیت لاصغر علی الروحی، یہ شعر جو ہے یہ اصغر علی الروحی کا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 3 ہے کہ من ہوا سیبوئی، سیبوئی کون ہے؟ تو اس کا اصل نام پوچھ رہے ہیں۔ اسم الاصلی ہوا عمر بن عثمان النحوی۔ فرسٹ آپشن ہمارے پاس جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ عمر بن عثمان النحوی۔ سیبوئی کا جو اصل نام ہے وہ عمر بن عثمان ہے النحوی۔ نحو میں جو سب سے پہلی جو بک لکھی گئی تھی وہ ان کی ہے سیبوئی کی الکتاب۔ نحو، علم النحو میں جو سب سے پہلی بک لکھی گئی وہ الکتاب، وہ بھی آپ سے ایم سی کیوز ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور ان کا جو اصل نام ہے سیبوئی کا وہ عمر بن عثمان ہے، اور سیبوئی کہتے ہیں رائحۃ التفاح، کہ سیب کی رنگت، جیسے سیب کی رنگت ان کی جو تھا اپنا چہرے کی رنگت تھی وہ سیب کی سرخی کے مائل تھی، اس کی طرح تھی، تو اس لیے ان کو سیبوئی کہا جاتا ہے، ان کا لقب ہے۔ تو من ہوا سیبوئی ہوا عمر بن عثمان۔ ایک اور بھی شخص ہے جس کا نام عمر تھا، وہ تو عمر بن بحر الجاحظ، جاحظ کا جو نام ہے وہ بھی عمر ہے، اور سیبوئی کا جو نام ہے وہ بھی عمر۔ تو فرسٹ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 4 ہے کہ من اسد اللہ، من ہوا اسد اللہ، اسد اللہ کن کا لقب ہے؟ 4 آپشن میں سے یہ 3 آپشن ہے ہمارے پاس کہ حمزہ بن عبداللہ ہے، حمزہ بن عبد المطلب، یا کہ علی بن ابی طالب۔ تو ان 4 آپشن میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب۔ اسد اللہ جو ہے، اسد اللہ یہ حضرت حمزہ کا لقب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا جان تھے۔ غزوہ احد میں آپ کی شہادت ہوئی،
वहशी बिन हरब ने आपको नेज़ा मार कर शहीद किया था। तो ग़ज़वा उहद में आपकी शहादत हुई थी। और एक जो इनके मतलब ये भी रिवायत है कि ग़ज़वा उहद में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम का नमाज जनाज़ा पढ़ाई तो हर एक सबसे पहले जो है वो हज़रत हमज़ा की नमाज जनाज़ा अदा की गई। तो आपकी जो जस्द मुबारक था वो जनाज़ा पढ़ने के बाद वहीं रखा गया। दूसरे सहाबी की मैयत को लाया जाता, उनका जनाज़ा पढ़ा जाता, फिर तीसरे को लेकर उसको ले जाते। तो हज़रत हमज़ा के जो जनाज़ा था, मैयत थी, वो वहीं पे रही। तो इस तरह कहते हैं कि तकरीबन 70 सहाबा शहीद हुए थे, तो 70 मरतबा जहाँ 69 दफ़ा जो है वो आपका जनाज़ा पढ़ा गया हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब। तो असदुल्ला जो है ये इन्होंने ख़ुद ग़ज़वा बदर में ये बात कही थी कि आना असदुल्ला, मैं अल्लाह का शेर हूँ, आना असदुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह और उसके रसूल का शेर हूँ। तो असदुल्ला जो है ये हज़रत हमज़ा का लक़ब है जो ग़ज़वा बदर में इन्होंने नारा लगाया था, अपने लिए ख़ुद ये लक़ब जो है वो इस्तेमाल किया था। और ये जो MCQ था 2019 के पेपर में आया था, PPSC के जो थ्रू हुआ था कि मन हुआ असदुल्ला, तो मेरा वो गलत था। हम यही समझते थे कि असदुल्ला जो है, असदुल्ला ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब है। तो अगर जनरल लिखा हो सिर्फ असदुल्ला तो फिर ये हज़रत हमज़ा का लक़ब है। और अगर लिखा हो जाए कि असदुल्लाहिल गालिब, अगर असदुल्लाहिल गालिब होगा तो फिर वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब होगा। तो इसलिए इसमें से जो डाउट है वो मैंने क्लियर कर दिया, बता दिया है कि असदुल्ला जो है वो हज़रत हमज़ा का लक़ब है और असदुल्लाहिल गालिब जो है वो अली इब्न अबी तालिब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है कि लक़बुहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि अमीनुल उम्मा फमन हुआ। कौन से सहाबी रसूल हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीनुल उम्मत का लक़ब दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर उम्मत में एक अमीन होता है, तो मेरी उम्मत का जो अमीन है वो कौन है? इन 4 ऑप्शन में से साद बिन अबी वकास, हज़रत मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू उबैदा बिन अल जर्राह। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ये थर्ड होगा कि अबू उबैदा बिन अल जर्राह। हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह जो हैं, आपका लक़ब जो है वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको अमीनुल उम्मा के अमीन हाज़िहिल उम्मा, ये इस उम्मत के अमीन हैं, ये लक़ब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अता किया था हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह को। आपका असल नाम जो है हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह का वो आमिर है, आमिर बिन अब्दुल्ला। और आप कबीला फ़ाहर से आपका ताल्लुक़ था जो कि कुरैश की एक शाख है। और 40 साल की उम्र में आपने हिजरत की और सबसे पहली हिजरत जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त लेकर हबशा की तरफ की। उसके बाद फिर मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। और मदीना में जो आपके भाई थे वो अबू तलहा अंसारी थे। मुवाख़ात मदीना जो अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान हुआ था, उनमें आप हज़रत अबू तलहा अंसारी के भाई बने। और आपको ये सआदत भी हासिल है कि आप अशरा मुबशरा जो 10 सहाबी हैं उनमें शामिल हैं। अशरा मुबशरा के जो 10 सहाबा इकराम हैं उनमें आपका नाम भी शामिल है। और आपकी जो वफ़ात है वो ताउन अमवास भी उसको कहते हैं, ताउन अमवास उस वजह से हुई थी, ताउन की वजह से। तो तकरीबन ये 4-5 जो हैं वो इसी में आपके जो MCQs हैं वो क्लियर हो जाएंगे। IAS में इस्लामिक स्टडी में भी जो है वो पूछा जाता है कि हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह का असल नाम क्या है, तो इनका असल नाम आमिर बिन अब्दुल्ला है। और आप की डेथ जो है विसाल हुआ था वो ताउन की वजह से हुआ था। तो इसमें से जो लक़बुहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि अमीनुल उम्मा फमन हुआ अबू उबैदा बिन अल जर्राह व इस्मुहुल असलिय्यु व आमिर बिन अब्दुल्ला व मिन कबीलति कुरैश।
نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، کویشچن نمبر 6 ہے کہ من الذی لقب بصقر قریش، کون سے ایسی شخصیت ہے جس کا لقب جن کو صقر قریش کہا جاتا ہے، عربوں کا شاہین، قریش کا شاہین۔ من الذی لقب، کون سے ہیں جن کو بصقر قریش؟ تو یہ 4 آپشن میں سے جو کریکٹ آپشن ہے یہ عبد الرحمن الداخل ہے۔ عبد الرحمن الداخل کا جو لقب ہے وہ صقر قریش ہے کہ قریش کا شاہین، اور اصل میں علامہ اقبال رحمہ اللہ کا جو شاہین ہے وہ بھی یہی شخص ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو پاکستان کے ہیں ان نوجوانوں کو انہوں نے اپنا شاہین کہا ہے، لیکن اصل میں آپ نے علامہ اقبال نے عبد الرحمن الداخل کو اپنا شاہین کہا ہے۔ یہ MCQs 2019 کے پیپر میں آیا تھا، اور اس میں جو عبد الرحمن الداخل ہے یہ بنو امیہ کا آخری فرما روا تھا، آخری شہزادہ تھا، جو یہاں سے بغداد سے اور اس ملک سے ہجرت کر کے جب عباسیہ بنو عباس کے لوگوں نے حملہ کیا ہے تو یہ جہاں سے راہ فرار اختیار کی اپنے دوستوں کے ساتھ نکلا، اور اندلس میں جا کر اس نے اپنی حکومت قائم کی۔ تو اگر ایک اس سے وطن چھین لیا گیا تو دوسرے وطن میں جا کر اس نے دیار غیر میں اپنے ملک جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کی۔ تو اس لیے علامہ اقبال صاحب جو ہیں وہ مثال کے طور پر اس کو، جیسے یہ قریش کا شاہین ہے تو اسی لیے کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہ اگر حالات مشکل ہوں، کوئی آپ سے کوئی نعمت چھین لی گئی ہے تو دنیا اللہ کی تعالیٰ کی وسیع ہے، جیسے اس شہزادے نے اپنا جا کے ایک الگ ملک جو ہے اس میں حکومت قائم کی، اس طرح آپ لوگ بھی ہے وہ محنت اور کوشش سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو من الذی لقب بصقر قریش ہوا عبد الرحمن الداخل من ملوک الامویہ، اموی جو ہے ملوک ہیں، بادشاہ ہیں، ان میں سے ان کا تعلق ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ ما ہی اول مدینہ اسلامیہ بناها العرب خارج الجزیرہ، ما ہی اول مدینہ، کون سا پہلا اپنا شہر ہے، ما ہی اول مدینہ اسلامیہ، کون سا پہلا اسلامی ملک ہے، بناها العرب خارج الجزیرہ، کہ عربوں نے جنہیں جزیرۃ العرب کے باہر سب سے پہلے جو ملک بنایا تھا وہ کون سا ہے، جو شہر بسایا گیا تھا؟ تو ان میں سے جو رائٹ آپشن ہوگا ان 4 میں سے وہ ہے البصرہ۔ بصرہ شاعر جو ہے یہ عراق کے جو مشہور شہر ہیں ان میں سے تیسرا بڑا جو شہر ہے۔ بغداد کا، عراق کا جو کیپٹل سٹی ہے وہ بغداد ہے، اور ایک کوفہ وہ بھی عراق میں ہے، بصرہ، اور یہ اس میں بصرہ جو ہے، بصرہ یہ بھی عراق کا شہر ہے اور تیسرا بڑا شہر ہے، اور 636 عیسوی میں 636 عیسوی میں یہ شہر جو ہے یہ بسایا گیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ تو ما ہی اول مدینہ اسلامیہ بناها العرب خارج الجزیرہ والبصرہ، یہ البصرہ، یہ مدینہ البصرہ یہ شہر تھا جو سب سے پہلے مسلمانوں نے بسایا تھا۔ نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس کویشچن نمبر 8 ہے کہ فی ای عام تم اعلان المملکۃ العربیۃ السعودیہ، کہ کس سن میں، کس سال جو ہے وہ المملکۃ العربیہ سعودیہ، سعودی عرب کی جو مملکت سعودیہ ہے یہ اس کا اعلان کب کیا گیا؟ انہوں نے کب آزادی جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ سے انہوں نے الگ اپنا ملک بنایا تھا؟ تو ان 4 آپشن میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا یہ سیکنڈ ہے کہ 1932 عیسوی میں سعودی عرب جو ہے یہ سلطنت عثمانیہ سے الگ ہوا تھا اور انہوں نے اپنے الگ ملک کا اعلان کیا تھا، اور اس وقت ان کا جو سب سے پہلا جو ملک کا بادشاہ تھا المالک عبدالعزیز آل سعود میں سے المالک عبدالعزیز جو ہے وہ ان کا پہلا شہنشاہ تھا، فرما روا تھا، اور 1932 میں سعودی عرب جو ہے یہ اس نے اپنے اعلان کیا تھا آزادی کا، اور سلطنت عثمانیہ سے الگ ہوا تھا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کا اس پر قبضہ تھا۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کہ متى وقعت معرکۃ کربلا، کربلا کا معرکہ کب
پیش آیا، متا وقعت معرکۃ کربلا یا متا وقعت معرکۃ کربلا۔ تو 4 آپشن میں سے جو کریکٹ آپشن ہے یہ تھرڈ ہے کہ محرم 61 ہجری میں 61 کہ 61 ہجری میں کربلا کا جو واقعہ ہے وہ پیش آیا تھا، جو محرم کا مہینہ تھا اور تاریخ جو 10 تھی، اور ہجری سن جو تھا وہ 61 ہجری تھا۔ تو تھرڈ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے۔ 2017 کا جو لیکچرشپ کا پیپر تھا اس میں IAS کا اسلامیات کا، اس میں یہ PPSC کے تھرو ہونے والے لیکچرشپ میں یہ ایم سی کیوز پوچھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ویسے بھی جو دوست کالجز وغیرہ میں انٹری ٹیسٹ جاتے ہیں پریزنٹیشن کے لیے یا لیکچرشپ کے لیے IAS کے، تو زیادہ تر جو ہے وہ جب پریزنٹیشن ہوتی ہے اس میں سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا یا واقعہ کربلا جو ہے وہ کب پیش آیا، کس ہجری میں؟ تو 61 ہجری اس کا کریکٹ آپشن ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 10 ہے کہ ما اسم الحاضرۃ الجدیدہ التي بناها ابو جعفر المنصور۔ ما اسم الحاضرۃ الجدیدہ کہ جو التي بناها ابو جعفر منصور، کہ ابو جعفر منصور جو عباسی خلفاء میں سے دوسرے خلیفہ تھے، سلطنت عباسیہ میں سے جو دوسرے خلیفہ تھے، انہوں نے جو شہر بسایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ اس کا اصل نام جو ہے کوفہ، بصرہ یا کہ بغداد یا کہ سامرہ۔ تو اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ بغداد۔ تھرڈ آپشن جو ہے یہ اس کا کریکٹ ہے کہ ابو جعفر منصور نے جس شہر کی بنیاد رکھی تھی یہ بغداد شہر تھا۔ تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اور بغداد جو ہے یہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ عراق کا کیپٹل سٹی ہے، اور ابو جعفر منصور جو ہے یہ بنو عباس کا دوسرا خلیفہ ہے، اور تقریباً یہ 136 ہجری سے 58 ہجری تک شاید اس کا زمانہ ہے جس نے حکومت کی تھی۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 11 ہے کہ جریر شاعر اموی مشہور ما معنی جریر۔ جریر شاعر اموی مشہور، اموی دور کا مشہور شاعر ہے۔ ما معنی جریر، جریر کا معنی کیا ہے؟ 4 آپشن تھے تو میں نے وہ لینتھی تھے اس لیے میں نے ان کو سکپ کر دیا 4، اور اس میں سے جو صرف اس کا جو رائٹ آپشن تھا اس کو نوٹ کیا ہے ادھر، کہ جریر کا معنی ہوتا ہے الحبل الذی تربط بہ الدابۃ من العنق۔ الحبل الذی تربط بہ الدابۃ من العنق، جریر کہتے ہیں الحبل اس رسی کو، الحبل کا معنی ہوتا ہے رسی، الذی تربط بہ جس سے باندھا جاتا ہے، الدابہ، دابہ کہتے ہیں جانور کو، من العنق اس کی گردن سے۔ تو جریر کا معنی ہوتا ہے ایسی رسی جس کے ساتھ کسی جانور کو باندھا جاتا ہے۔ تو یہی اس کا آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ وہ 3 آپشن تھے وہ لینتھی تھے اس لیے میں نے ان کو سکپ کر دیا، صرف یہ جو اس کا رائٹ آنسر تھا یہی میں نے ادھر لکھا ہے کہ معنی جریر الحبل الذی تربط بہ الدابۃ من العنق۔ جریر آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس پہ ایم سی کیوز پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ جریر جو ہے یہ بھی بنو امیہ کے جو مشہور شعراء ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اخت الفرزدق اور جریر۔ اور من ہوا احجا شعراء العرب، تو عربوں میں جو سب سے زیادہ حجب کہنے والا شاعر کون ہے، مشہور شاعر، تو وہ بھی جریر تھا۔ اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں، اس کے ایم سی کیوز جو تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 12 ہے کہ سارہ اسم زوج ابراہیم الخلیل و اسم روایت عربیہ من کتبہ۔ کہتے ہیں کہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اسم زوج ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کا، بیوی کا نام ہے سارہ،
و اسم روایت عربیہ من کتبہ، اور عربی جو روایہ ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، اس کا نام بھی سارہ ہے۔ تو من کتبہ ہے، یہ جو روایت ہے، یہ افسانہ، یہ کس نے لکھا ہے، یہ جو روایت ہے یہ کس نے تصنیف کی ہے؟ 4 آپشن ہے، اس میں سے جو کریکٹ آپشن ہے یہ فرسٹ ہوگا کہ عباس محمود العقاد۔ عباس محمود العقاد جو ہیں، انہوں نے یہ اسم و روایت و عربیہ، یہ عربی ایک روایہ، ایک ٹاپک ہے، افسانہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں سٹوری ہے، جو کہ عباس محمود العقاد نے تصنیف کی ہے۔ عباس محمود العقاد جو ہے یہ اسوان مصر میں پیدا ہوا، اور 1899 میں 89 میں یہ اسوان مصر میں پیدا ہوا، اور 1964 میں القاہرہ مصر میں ہی اس کی وفات ہوئی۔ بہت ہی مشہور ہوا، ادیب و مفکر و شاعر مشہور جد فی العصر الحدیث، عصر حدیث کا بہت ہی مشہور شاعر، ادیب اور کاتب ہے۔ 1916 میں ناشرہ دیوان شعر وحی الاربعین، 1916 میں اس کی عباس محمود العقاد نے اپنا جو شاعری ہے وہ پہلا دیوان جو ہے وہ شائع کیا، اس کا نام جو تھا وہ وحی الاربعین تھا۔ اور 1921 میں اصدر ما ابراہیم المازنی عبدالقادر عنوانہ الدیوان، اور 1921 میں عبدالقادر مازنی کے ساتھ اس نے ایک کتاب جو ہے وہ نقد پر جو ہے وہ شائع کی، اس کا عنوان جو تھا وہ الدیوان تھا، دیوان کے نام سے۔ عبدالقادر مازنی کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ مصر کے مشہور ادیب تھے، اور پوچھا گیا تھا پیچھے، ہم ایک MCQ جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا ہم نے، کہ شاعر ہیں، ادیب ہیں، یا کہ وہ کاتب ہیں، یا کہ ناقد ہیں۔ تو ابراہیم عبدالقادر مازنی جو ہیں وہ ادیب ہیں، وہ ناقد تھے، اور اس کے جو عباس محمود العقاد جو ہیں اس کے وہ رفیق تھے۔ اس کے علاوہ عباس محمود العقاد نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں، ان کو عبقریات بھی کہا جاتا ہے۔ 2020 کا جنہوں نے پیپر دیا تھا اس میں ان کا MCQ شامل تھا کہ عبقریت محمد ہے، عبقریت الصدیق، عبقریت عمر، اور عبقریت عثمان، اس طرح جتنی بھی جو مشہور شخصیات ہیں اسلام کی، تو ان کے بارے میں انہوں نے الگ الگ سے بکس تصنیف کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے کہ عباس محمود العقاد کے حالات زندگی جو ہیں وہ آپ کے ڈسکس کیے ہیں، کہ سارا جو روایہ عربیہ ہے یہ بھی عباس محمود العقاد نے تصنیف کی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ ما ہوا عدد اعضاء الرابطہ القلمیہ فی المحجر۔ الرابطہ القلمیہ یہ ایک تنظیم تھی فی المحجر، جو ادباء یا شعراء المحجر تھے، مہجرین جو لبنان، شام، مصر اور دیگر جو اسلامی بلاد عرب تھے، وہاں سے ہجرت کر کے، مائیگریشن کر کے امریکہ میں شفٹ ہو گئے، اور وہاں سے انہوں نے اپنی ایک عربی تنظیم جو ہے وہ رسائل اور اخبارات وہ شائع کی، نیوز پیپر۔ تو اس کے کہتے ہیں جو اعضاء ہیں اس کے ارکان، رکن کی تعداد کتنی ہے، 5، 10، 12 یا کہ 20؟ تو ان کی جو تعداد ہے وہ 10 تھی۔ ما ہوا عدد اعضاء الرابطہ القلمیہ فی المحجر، تو ان کے جو افراد تھے، ان کے ارکان کی تعداد 10 ہے۔ تو تھرڈ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ اسی کے ریلیٹڈ ہیں کہ ادیب و شاعر محجری اطلق علیہ لقب امید الرابطہ القلمیہ۔ امید الرابطہ القلمیہ کے
رابطہ الکلامیہ کے جو امیر دین کس کو کہا جاتا ہے؟ مخائل نعیمہ ہے، جبران خلیل جبران ہے، ایلیا ابو ماضی یا کہ خلیل مردم. تو ان میں سے جو رائٹ آپشن ہے یہ سیکنڈ ہوگا کہ جبران خلیل جبران. وہ ادیب و شاعر مہجری اطلق علیہ لقب، اس کا جو لقب ہے وہ حمید الرابطہ الکلامیہ. اس کے جو مؤسس ہیں ان میں بھی ان کا شمار جبران خلیل جبران وہ ان کے مؤسسین میں سے ہیں. اور اس کی جو تنظیم کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ 1920 میں امریکہ میں رکھی گئی تھی. اسی کے ریلیٹڈ جو کویشچن نمبر ہمارا 15 ہے کہ متى اسست الرابطہ الکلامیہ، یہ جو تنظیم ہے الرابطہ الکلامیہ اس کی بنیاد 1920 میں امریکہ اسست الرابطہ الکلامیہ، تو 1920 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی امریکہ میں، اور اس کے جو ہیڈ تھے وہ جبران خلیل جبران تھے. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کہ ما هو الاثر الذهبی فی الادب الانگلیزی. انگریزی جو لٹریچر ہے، ادب ہے، اس میں ما هو الاثر الذهبی اس کا جو سنہری دور کس کو کہا جاتا ہے؟ الاثر الحدیث ہے، اثر برنارد شاہ ہے، یا کہ اثر فرجیل اور اثر شکسپیئر. تو شکسپیئر کا جو زمانہ ہے اس کو انگریزی لٹریچر کا ادب کا سنہری دور کہا جاتا ہے. 4 آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا. نیکسٹ کویشچن ہے کہ ادیب الفلاسفہ و فیلسوف الادباء من ہوا؟ ادیب الفلاسفہ کے فلاسفہ ادیب جو ہیں وہ فیلسوف الادباء، اور ادباء کے جو فلاسفر ہیں یہ کن کو کہا جاتا ہے؟ ابن رشید، ابو حیان التوحیدی، الغزالی یا کہ علامہ محمد اقبال. تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ ابو حیان التوحیدی ہے. ابو حیان التوحیدی جو ہے وہ 923 عیسوی میں عراق میں پیدا ہوئے، اور ان کی جو وفات ہے وہ 1023 میں، یہ بھی عراق میں ہے. توحیدی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے والد جو ہے وہ کھجور کا کام کرتے تھے، کھجور بیچا کرتے تھے، اور توحید ایک کھجور کی ایک قسم تھی جس کو وہ بغداد کے شہر میں سیل کیا کرتے تھے، بیچا کرتے تھے، اس لیے ان کو ابو حیان التوحیدی کہا جاتا ہے. اور یہ ماہر حیوانات بھی ہیں، اور ان کا اصل نام جو ہے وہ علی بن محمد بن العباس ہے. ان کی مشہور جو کتابیں ہیں ان میں الصداقۃ والصدیق ہے اور بصائر القدامى، یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں ابو حیان التوحیدی کی. اور ان کو ادیب الفلاسفہ و فیلسوف الادباء کا لقب دیا گیا ہے. اور دوسری اسی کے ریلیٹڈ جو ان کی بک ہے الحوامل والشوامل، اس کے بعد جو ہے کہ ادیب و فیلسوف لہو کتاب الحوامل والشوامل، تو یہ بھی ابو حیان التوحیدی کی ہے. 3rd آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ MCQs ہے یہ کہ الموشحات ہی القصائد. الموشحات یہ قصائد کون سے ہیں؟ ہی القصائد الجاہلیہ، جاہلیت کے جو قصائد ہیں معلقات ان کو کہا جاتا ہے، یہاں کہ ہی القصائد الاندلسیہ یا کہ عباسیہ یا عثمانیہ. تو سیکنڈ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ الموشحات ہی القصائد الاندلسیہ، کہ یہ اندلس کی جو شاعری ہے جو ان کے قصائد ہیں ان کو موشحات کہا جاتا ہے. تو سیکنڈ آپشن جو ہے اس میں سے وہ کریکٹ ہوگا. لاسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کہ من الذی جمع کتاب نہج البلاغہ. نہج البلاغہ یہ جو مشہور کتاب ہے یہ کس نے جمع کی؟ علی بن ابی طالب یا کہ جعفر الصادق ہیں، ابن ابی الحدید اور الشریف الردی. تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ لاسٹ ہے کہ الشریف الردی. عراق کے مشہور شاعر ادیب بھی ہیں، انہوں نے یہ کتاب جو ہے نہج البلاغہ اس کو ترتیب دیا، جمع کیا. اور نہج البلاغہ جو ہے یہ امام علی بن ابی طالب کے جو خطبات ہیں، جو وعظ و نصیحت ہیں، وہ اس میں جمع کیے گئے ہیں. اور الشریف الردی نے اس کو جمع کیا تھا اور ان خطبات کو. اور ان کی جو الشریف الردی کی جو مشہور کتاب ہے ایک، جس میں ان نے عربی کے ریلیٹڈ الفبائی ترتیب سے اصطلاحات بھی لکھی، وہ کتاب التعریفات ہے.
किताब तारीफ़ इनकी शरीफ रदी की मशहूर किताब है। तो ये आज के MCQs हैं जो आपके साथ शेयर किए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं फिर के बंदे कितने दिन हो गए थे 2 महीने तक लारा लाया कुछ खाना सी भाई मैं खाना सी नहीं हेलो अम्मी जी ने कराया सालन है एक बंदे का यार प्यार सैफुल्ला है बाहर